غالب نے بہت اپنے سے پہلے کے بڑے شاعروں کی مختلف زمینوں پر غزلیں کہی ہیں اور کمال کی کہی ہیں. مطلب جس غزل پہ غزل کہی ہے وہ غزل خود بڑی ہوا کرتی تھی، مطلب بڑی غزل پر غزل کہتے تھے، اور خود بھی کچھ نئی بڑائیاں پیدا کر کے دکھا دیتے تھے. یہ غالب کا خاص ٹیلنٹ تھا، کچھ مضامین نئے نکال لیتے تھے. تو ایک غزل عرفی کی تھی، بہت مشہور غزل ہے، وہ اس پر غالب نے کہی. اور اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو غزل خود عرفی کے لیے قابل فخر تھی، اس غزل کی زمین پر غالب نے جو غزل کہی ہے اس کی کیا شان ہے. اور عرفی کوئی معمولی شاعر نہیں تھا، عرفی بہت بڑا شاعر تھا. تو کم از کم اس معاملے میں مطلب ان دو غزلوں کا اگر تقابلی مطالعہ کیا جائے تو غالب برتر نظر آتے ہیں. تو وہ میں عرض کرتا ہوں، تو اسے شروع کرتے ہیں کہ عرفی کی غزل کے کچھ شعر جو منتخب ہیں وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، پھر غالب کی غزل کے منتخب اشعار پڑھ لیں گے، تو اس سے انشاءاللہ سہولت سے اندازہ ہو جائے گا. عرفی کہتے ہیں: جنگ آتش آشتی آتش مدارا آتش است. جنگ آتش آشتی آتش مدارا آتش است. خوش سروکار ازاں بدخو مرا با آتش است. مطلب اس کا یہ ہوا کہ جنگ بھی، یعنی محبوب اور عاشق کے درمیان جنگ بھی آگ ہے، اور ان دونوں کے درمیان صلح بھی ہو جائے تو وہ بھی آگ ہے. اور محبوب کی طرف سے عاشق کا استقبال، یعنی عاشق پر محبوب کی مہربانی بھی جو ہے وہ بھی آگ ہے. تو اب اس کی وجہ بہت خوبصورت بتا رہے ہیں عرفی کہ میرا آگ سے یہ جو ہمہ گیر تعلق ہے نا، کہ جس طرف نظر کروں آگ ہی آگ ہے، آگ ہی ہر چیز کا جیسے خلاصہ ہے، ہر چیز میں آگ بھری ہوئی ہے. بلکہ یوں کہہ لیں کہ چیزیں لفظوں کی طرح ہیں اور ہر لفظ میں معنی کی حیثیت سے آگ بھری ہوئی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ میرا یہ جو آگ کے ساتھ ایک دائمی پیوند پیدا ہو گیا ہے کہ احساسات میں بھی آگ، خیالات میں بھی آگ، اور مشاہدات میں بھی آگ ہی آگ ہے. اس کا سبب یہ ہے کہ میں اس بدخو کا عاشق ہوں. یعنی اس بدخو کے یہ جو محبوب ہے جو بہت بدخو ہے، مطلب ظالم ہے، بات بات پہ ناراض ہو جانے والا ہے، اور جیسے عاشق کی زندگی کو جہنم بنا دینے والا ہے. تو اس بدخو کی وجہ سے اب میرے اندر اور باہر سوائے آگ کے کچھ نہیں رہ گیا. اب چیزوں میں، رویوں میں، لفظوں میں جو تقسیم ہوتی تھی، جو امتیاز ہوتا تھا کہ یہ نہر پانی ہے اور چولہے میں آگ ہے اور ہوا میں ٹھنڈک ہے، اس طرح کے سارے امتیازات جو ہیں وہ فنا ہو گئے ہیں. اب پانی بھی آگ ہے، ہوا بھی آگ ہے، یعنی حد یہ ہے کہ اس سے لڑائی تو آگ ہی ہے، لیکن اس سے صلح بھی ہو جائے تو وہ بھی آگ کی طرح ہے. یعنی اس کی وہ صلح بھی کر لے مجھ سے یا عاشق سے تو اس صلح میں بھی ایک ایسا جلال ہوتا ہے، ایک ایسی تنک مزاجی ہوتی ہے کہ وہ بھی عاشق کے لیے آگ بن جاتی ہے.
اور چلو جنگ بھی آگ ہو گئی، اس کے ساتھ خوشگوار تعلق بھی آب ہو، یعنی جنگ کا خاتمہ بھی آگ ہے، یعنی جنگ کی آگ کو آشتی کی آگ میں بدل دیا جاتا ہے۔ ایک ہی آگ ہے جس کو کبھی جنگ کہہ لو، کبھی آشتی کہہ لو، اور حتیٰ کہ اس کی طرف سے جو ہماری خاطر مدارات ہوتی ہے، وہ مہربانیاں، وہ تلطف اور وہ التفات بھی آگ ہے۔ اب اس میں محسوس کرنے کی چیز دیکھیے کہ یہ مطلب صرف لفظ نہیں گنوا دیا کہ یہ بھی آگ، وہ بھی آگ، وہ بھی آگ۔ اس میں ایک تو یہ کہ آتش کا لفظ فارسی زبان کے قدیم اوریجن اور پس منظر میں، یعنی زرتشتی پس منظر میں دیگر زبانوں سے مختلف ہے۔ مطلب یہاں آگ کو چھوٹا کر کے بیان کرنے کی روایت نہیں ہے، اور یہاں آگ کو محض فارم کی حیثیت سے، محض ایک گرم ہاتھ پاؤں جلا دینے والی چیز کی حیثیت تک محدود نہیں رکھا جاتا۔ یہاں آگ میں ایک طرح کا میٹا فزیکل شکوہ ہوتا ہے۔ میٹا فزیکل کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کہ یہ آگ کیونکہ اپنے ایسنس میں میٹا فزیکل ہے، یعنی میٹا فزیکل ہونے کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ یہ اپنے سے مختلف، یعنی یہ مختلف فارمز کو ایک ہی کانٹینٹ یعنی اپنے آپ سے بھرا رکھتی ہے۔ اس بات کو جیسے محسوس کر کے دیکھیں کہ صورتوں میں تضاد ہے، کہ جنگ الگ صورت ہے، آشتی کی الگ صورت ہے، مدارات کی الگ صورت ہے، لیکن صورتیں الگ تو ہیں، اور ان کا صورتوں کی حیثیت سے ایک دوسرے سے مختلف ہونا اسے نہیں چھیڑتی یہ آگ، بس یہ ان میں سما جاتی ہے۔ اور صورتوں سے جو نکلنے والے امیجیٹ میننگز ہیں یا ان فارمز سے کو محسوس کر لینے کے جو فوری حسی نتائج ہیں، یہ آگ ان کو بدل دیتی ہے۔ یعنی ٹھنڈک کا لفظ جلانے لگتا ہے، خاموشی کا لفظ ڈرانے لگتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ وہ آگ ہے جو محبوب کی ملکیت ہے، یہی اس کی میٹا فزیکیلٹی کی ایک وجہ ہے، جو محبوب کی ملکیت اور عاشق میں ٹھنسی ہوئی ہے، یعنی محبوب کی ملکیت میں ہے اور وہ عاشق کو اسی آگ سے نوازتا رہتا ہے، کبھی لڑ کر، جھگڑ کر، کبھی مان کر، کبھی منوا کر، کبھی خوش ہو کر، کبھی گلے لگا کر، لیکن اس کے پاس عاشق کو دینے کے لیے صرف یہی ایک چیز ہے، یعنی آگ۔ تو اسی طرح دوسرا شعر ہے عرفی کا کہ بادہ خواہی باش تا از خم برون آرم کے من، بادہ خواہی باش تا از خم برون آرم کے من، آنچ در جام و سبو دارم مہیا آتش است۔ یہ بھی عجیب شعر ہے کہ تم، یعنی مخاطب کو، وہ جو مخاطب ہے اس کو کہہ رہے ہیں کہ تجھے شراب چاہیے، ذرا ٹھہر جا تاکہ میں شراب کو اس کے جو روٹین والا کنٹینر ہے، یعنی اس کے مٹکے سے نکال لاؤں۔ میرے جام و صبو پر نظر نہ کر، اس میں سے نہیں دوں گا میں شراب، وہ جو پیچھے مٹکا رکھا ہوا ہے شراب کا، اس میں سے نکال کے لاتا ہوں تیرے لیے شراب، تھوڑا سا ٹھہر جا۔ اور اپنے جام و صبو سے جو تو دیکھ رہا ہے کہ بوتل بھری ہے، پیالہ بھرا ہے، تو اب ان میں سے اس لیے تیری تواضع نہیں کر رہا کہ ان میں
شراب نہیں ہے، وہ شراب دکھائی دے رہی ہے، وہ در اصل آگ ہے۔ یعنی میرے جام و سبو میں شراب کی صورت میں جو چیز بھری ہوئی ہے وہ شراب نہیں ہے، وہ آگ ہے۔ تو میں تیرے لیے وہ والی شراب لاتا ہوں جو عام شراب ہے، جو عاشقوں کی بھٹی سے نہیں نکلی۔ اسی طرح تیسرا ہے ان کا، با کے گویم سر ان مانا کہ نور حسن دوست، با کے گویم سر ان مانا کہ نور حسن دوست، با دماغ ما گلو در چشم موسیٰ آتش است۔ کہ میں کس سے بتاؤں، کس سے کہوں، کون ہے اس قابل جو اس بات کو سمجھ پائے گا کہ اس معنی کا یہ اس معنی میں جو چھپا ہوا سر ہے وہ میں کس سے بتاؤں، کس سے سناؤں، کس سے سمجھاؤں۔ وہ کیا ہے کہ دوست کے جمال کا نور یہ ہمارے دماغ میں وہ پھول کی طرح خوشبو بکھیرتا ہے، یہ ہمارے دماغ کو معطر رکھتا ہے گل اصلی جمال کی حیثیت سے۔ اور یہی موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں آگ ہے کہ حسن دوست کا نور ہمیں ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے آتش ہے۔ تو اب اس میں کیونکہ یہ تلمیح ہے، یعنی یہاں حسن دوست کا کوئی اور قرینہ نہیں ہے سوائے جمال الہی کے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں جمال الہی کوئی عام جمال، یک رخا جمال تھوڑی ہے، وہ دیکھنے والے پر اس کا ہر دیکھنے والے کے حساب سے اس کی کیفیت، اس کی صورت بدل جاتی ہے۔ تو ہم بھی اسی کو دیکھ رہے ہیں جسے موسیٰ نے دیکھا تھا، تو موسیٰ کے لیے وہ بجلی اور آگ تھا اور بے ہوش کر دیا موسیٰ کو، اور ہم بھی وہی جلوہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں تو آگ نہیں نظر آئی، ہمیں تو برق کونتی ہوئی نہیں محسوس ہوئی، ہمیں تو ایسا لگا کہ جیسے جمال حقیقی کی پوری بہار کو اپنے اندر سموئے ہوئے ایک پھول ہے جمال الہی کا، جس کی خوشبو ہم تک پہنچ رہی ہے اور اس نے ہمارے دماغ کو معطر کر رکھا ہے، ہماری روح کو سرشار کیا ہوا ہے۔ تو یعنی موسیٰ کے لیے وہ جلال بن گیا، ہمارے لیے جمال ہی رہا۔ اب یہ ان کا بہت مشہور شعر ہے عرفی کا کہ ہم سمندر باش و ہم ماہی کہ در جیہون عشق، آواز اس کی دیکھیے کہ ہم سمندر باش و ہم ماہی کہ در جیہون عشق، روح دریا سلسبیل و قعر دریا آتش است۔ کہ کہتے ہیں کہ کیونکہ تجھے عشق کے دریا میں اترنا ہے تو اتنا خیال پہلے سے محفوظ کر لے، اتنی بات پہلے سے اپنی گرہ میں باندھ لے کہ یہاں اترنے کے لیے دو صلاحیتیں ہونی چاہیے، دو غواصی کرنے والے کو دو طرح کا وجود بن کے اس میں اترنا چاہیے۔ ایک یہ کہ وہ سمندر بن سکے، سمندر یعنی آگ میں زندہ رہنے والا کیڑا، وہ زردشتیوں کا، کہ اسے سمندر بھی ہونا چاہیے اور مچھلی بھی۔
تو مچھلی اس لیے مچھلی ہونا چاہیے کہ دریا کی سطح جہاں مچھلی تیرتی ہے وہ ٹھنڈی ہے، وہ جنت کی نہر کی طرح ہے۔ اور سمندر اس لیے ہونا چاہیے کہ دریا کی تہ جو ہے وہ آگ ہی آگ ہے، دریا کی سطح جو ہے وہ آرام ہی آرام ہے، اور دریا کی تہ آگ ہی آگ ہے۔ تو تیرنے کے لیے اوپر تیرنے کے لیے ماہی والی صلاحیت پیدا کرو، اور غواصی کر کے نیچے تک جانے کے لیے سمندر بننا سیکھو، آگ میں زندہ رہنا سیکھو۔ تو یہ ان کے 2-4 شعر ہم نے پڑھے۔ اب غالب کو دیکھیے۔ غالب بہت چالاک شاعر ہیں، یہ بہت مہارت سے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جس کی زمین پہ میں غزل کہہ رہا ہوں اس سے کون سا مضمون چھوٹ گیا ہے، تو وہ مضمون باندھ دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ کہ کچھ اس کے مصرعے کو یا خیال کو برعکس بنا کے پیش کر دیتے ہیں، وہ ابھی آپ دیکھیے گا کہ ہے۔ مطلب یہ پوری طرح مصرع بمصرع لفظ بلفظ مقابلہ کرتے ہیں اس شاعر کا جس کی غزل پر یہ غزل لکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے کیسے کہہ رہے ہیں۔ سینہ بکشودیم و خلق دید کن جا آتش است، سینہ بکشودیم و خلق دید کن جا آتش است، بعد ازیں گویند آتش را کہ گویا آتش است۔ اب کیسے یہ ایک بہت شرارتی آدمی کا شعر ہے، جو بالکل چالاک آدمی کا، تو لیکن مضمون دیکھیں بالکل ہی نیا پیدا کر دیا نا۔ وہ یہ کہ ہم نے اپنا سینہ کھولا، یعنی کہ اندر سینہ چیر کے دکھا دیا، اور لوگوں نے دیکھ لیا کہ اس سینے میں آگ بھری ہوئی ہے، تو میں نے لوگوں کو اپنے سینے میں بھری آگ دکھا دی، اب سب گواہ ہیں کہ میرے سینے میں آگ بھری ہے۔ پھر بعد ازیں گویند آتش را، اس کے بعد میرے سینے کی آگ دیکھنے والے جس آدمی کو بھی پھر بعد میں کہیں آگ نظر آئی تنور میں، الاؤ میں، تو وہ اس آگ کو دیکھ کر یہ کہتا ہے کہ ارے یہ تو گویا آگ ہے، یعنی اصلی آگ گویا آگ بن گئی ہے، یعنی وہ اس نے جو میری دیکھی ہوئی آگ ہے اس کو اپنے اندر آگ کی شناخت بنا لیا، تو بعد میں جس آگ کو بھی دیکھتا تھا ظاہر ہے وہ میرے سینے کی آگ سے کمتر ہوتی تھی، تو اس کمتری کی وجہ سے یہ کہتا تھا کہ بھئی یہ ویسی تو نہیں ہے لیکن یہ بھی جیسے وہی آگ ہے۔ تو ایک شرارت سے مضمون پیدا کیا ہے، اور کمال کی کریٹیویٹی ہے۔ اور انتظار جولہ ساقی کبابم می کند، یہاں جولہ کا لفظ اب پتہ نہیں اس میں نے تو جہاں سے لیا ہے وہاں ہے، جولہ کا لفظ بامعنی تو ہے لیکن کچھ مطلب میرا خیال ہے کہیں یہ کتابت کی غلطی نہ ہو جو ہم ابھی چیک نہیں کر پائے، لیکن جولہ سے بھی معنی نکلتے ہیں کہ انتظار جولہ ساقی کبابم می کند، کہ ساقی کے اچانک ظاہر ہونے یا ساقی کی آمد کے انتظار نے مجھے کباب کر رکھا ہے، یعنی میں اس کے انتظار کی آگ میں جل رہا ہوں۔ میں بساغر آب حیوانو بمینا آتش است، عجیب کہ یہ جو ہے میں جو انتظار جولہ ساقی کبابم می کند،
کہ ساغر میں جو شراب ہے وہ آب حیات ہے، اور وہی شراب صراحی میں آگ ہے۔ یعنی ساغر وہ جس میں پی جاتی ہے شراب، اور مینا وہ جس سے انڈیلی جاتی ہے شراب۔ تو کہہ رہے ہیں یعنی میرے ہاتھ میں جو ساغر ہے اس میں شراب جو ہے وہ آب حیات ہے، اور وہ صراحی میں آگ ہے۔ تو صراحی کو انڈیلتا ہے ساقی آگ کہہ کر، لیکن وہی آگ میرے ساغر میں آ کر آب حیات بن جاتی ہے۔ تو اس میں پھر بھی جولے ساقی، اب اس میں کھپا تو نہیں، لیکن بہرحال یہ اس طرح سے ہے۔ اگر کسی صاحب کو صحیح لفظ مل جائے تو وہ کر لیجئے، اور لیکن اس میں اصل چیز دوسرے مصرعے میں ہے، وہ ہم نے عرض کر دی۔ اے کہ می گوئی تجلی گاہ نازش دور نیست، اے کہ می گوئی تجلی گاہ نازش دور نیست، صبر مشت از خس و ذوق تماشا آتش است۔ تو کمال ہے، مطلب بالکل اوریجنل، بالکل نیا۔ وہ یہاں سے انہوں نے جیسے وہ چشم موسیٰ در چشم موسیٰ آتش است، اسی کو انہوں نے مضمون میں بدل ایک نئی اس میں چیز داخل کر دی ہے۔ تو وہ کیا ہے کہ اے رہنما میرے، جو مجھے مطلب بار بار کہہ رہا ہے کہ اس کے جلال کی، اس کے جلال و جمال کی تجلی گاہ اب دور نہیں رہ گئی، چلتے رہو چلتے رہو، تھوڑا سفر رہ گیا ہے۔ تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ ارے بھائی تیری نظر میں وہ تھوڑا سفر رہ گیا ہے، اگر وہ 2 قدم کا بھی سفر ہے تو میرے لیے بہت زیادہ دو بھر ہو چکا ہے، تھکن کی وجہ سے نہیں، شدت شوق کی وجہ سے۔ اور وہ کیا ہے، اس کی مثال کیا دے رہے ہیں کہ صبر، یعنی اب وہاں پہنچنے کے لیے مزید صبر کرنا، یہ اب جیسے گھاس مٹھی بھر سوکھی گھاس کی طرح ہے۔ اب میرا صبر جو ہے وہ ایسا ہے جیسے مٹھی بھر سوکھی ہوئی گھاس، اور میرا ذوق تماشا، میرا جو میرا جذبہ دید ہے وہ ایسا ہے کہ آگ کا پہاڑ۔ تو تم یہ اب نہ کہو خدا کے لیے کہ 2 قدم رہ گیا ہے، 4 قدم رہ گیا ہے، وہ تم تو ایک لا تعلقی سے چلے جا رہے ہو۔ تم اپنے فاصلے کو اور اس فاصلے کو طے کرنے والے وقت کے حساب سے اپنے احساسات اور جذبات وغیرہ کو ترتیب دیتے ہو، لیکن میرا معاملہ یہ نہیں، مجھے تو اگلے سانس میں بھی دیر محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ میرا ذوق تماشا یعنی اپنے دوست کی تجلی گاہ کو دیکھنا اتنا زیادہ محبوب ہے، وہ پیشن ایسا ہے دوست کو دیکھنے کا کہ اس پیشن کے آگے صبر کا پہاڑ بھی جو ہے وہ مٹھی بھر گھاس بن جاتا ہے۔ اب اس کو آپ طرح طرح سے محسوس کر کے دیکھیں۔ اب یہ جو کہہ رہا تھا کہ یہ وہ شاعر جس کی غزل پہ غزل کہتے ہیں، اس کے مصرعے میں کوئی نہ کوئی تصرف کرتے ہیں اور وہ پر لطف ہوتا ہے۔ جیسے عرفی نے کہا نا، جو ان کی غزل کا سب سے اچھا شعر ہے، ہم سمندر باش و ہم ماہی کے در جیحون عشق، روئے دریا سلسبیل و قعر دریا آتش است۔ گہرائی میں آگ ہے، سطح ٹھنڈی ہے۔ اب دیکھیے اس کو بدل رہے ہیں یہ، لیکن یہاں عرفی ان سے بہت آگے ہے۔ مطلب یہاں غالب جیسے ایک شریر بچے کی طرح قلعے کی دیوار پھلانگنے کی کوشش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، یہاں کامیاب نہیں ہو پائے کہ بے تکلف در بلا بودن بے از بیم بلاست، بے تکلف در بلا بودن بے از بیم بلاست،
قار دریا سلسبیل و رو دریا آتش است، بدل دیا کہ جو دریا گہرائی میں سلسبیل ہے، ٹھنڈا ہے، اور سطح پہ آگ لگی ہوئی ہے دریا میں۔ تو لیکن یہ کہ اس میں جو پہلا مصرع ہے نا وہ بہت مصنوعی سا ہے، وہ جیسے بہت لیبلڈ ہے، اور ایک پرانے محاوروں وغیرہ سے بنایا گیا ہے کہ خوف کا علاج یہ ہے کہ خوف میں کود پڑو، تو یہ بے تکلف در بلا بودن، اس میں بے تکلف بہت ناگوار اور کھردرا ہے، تو یہاں ان سے بن نہیں پایا، یعنی عرفی بہت آگے ہے، اس کا پہلا مصرع اتنی اٹھان رکھتا ہے کہ اس کے آگے یہ جیسے بالکل ہی جیسے دب گیا ہے کہ ہم سمندر باشو ہم ماہی کے در جیہون عشق، وہ مطلب بہت گونج والا ہے۔ تو اس میں یہ بہرحال رہ گئے، انہوں نے بہرحال دوسرے مصرعے میں ایک نکتہ پیدا کر دیا ہے کہ یہ دریائے عشق ہے، اس میں آگ جو لگی ہوئی ہے اسے دیکھ کے بھاگو مت، عاشق بننے کا ارادہ نہ چھوڑو اس آگ کو دیکھ کر، اس میں اگر تم آنکھ بند کر کے چھلانگ لگا دو تو نیچے بس جنت کی نہر بہہ رہی ہے، تو گھبراؤ مت۔ عرفی ایک پختہ کار اور حقیقی عاشق اور جس کا محبوب بھی بہت بڑا ہے، اس طرح کلام کر رہے ہیں کہ یہ اس دریا کی سطح بڑی آرام دہ ہے، وہ اس لیے آرام دہ ہے کہ نالائق اور جھوٹا عاشق اس میں غواصی کر کے اس کو پولیوٹ نہ کر دے، یعنی کہ جھوٹے آدمی کے دعوے کا یہ دریا کوئی ثبوت نہ فراہم کرے، تو اس لیے اس کی سطح پہ تیرتے رہو، بس لوگ سمجھ لیں گے کہ تیراکی سیکھ رہا ہے، لیکن خبردار نیچے نہ جانا، یعنی واقعی اپنے آپ کو عاشق نہ سمجھ لینا کہ غواصی بھی کرنے لگو، نیچے آگ لگی ہوئی ہے۔ تو وہ جو ہے وہ ڈرا رہے ہیں، یہ بالکل جیسے وہ سرکس کے ٹرینر کی طرح جو ہے یہ گھبراہٹ دور کر رہے ہیں غالب، بہت فرق ہے دونوں شعروں میں۔ تو اس ایک شعر میں یہ معاملہ ہے۔ گریہ دارم، وہ غالبی ہیں، گریہ دارم کتا تحت السرا آ بس تو بس، یہ بہت خوبصورت سا ہے، دیکھیے گا۔ گریہ دارم کتا تحت السرا آ بس تو بس، نالے دارم کتا اوج ثریا آتش است، مطلب بالکل ہی ہر طرف سے کور کر لیا ہے، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ آپ غالب جھوٹ بولنے سے شرماتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں بس مضمون پیدا کر دو، کوئی بات نکال دو، باقی جذبہ ہے یا نہیں ہے اس کو کیا کرنا ہے، یعنی عشق میں سے کوئی نکتہ نکال دو، عشق کا حال وال سب بیکار ہے۔ تو اب یہ دیکھیں نکتہ نکال رہے ہیں نا، یہ ایک محبوب مضمون ہے شاعروں کا کہ رونے سے طوفان آ جاتا ہے، اور وہ نالہ کرنے سے، آہ کرنے سے جیسے آگ لگ جاتی ہے۔ یہ تقریباً ہر کلاسیکل شاعر نے اس کو اس طرح باندھا ہے۔ اس میں دیکھیں انہوں نے بالکل حد کر دی ہے مبالغے کی، مطلب شاید ہی کوئی شعر اس کے برابر کا ہو، آہ اور گریہ میں اس درجے کے، اتنی زیادہ ان کی ریچ بڑھا دینا۔ جیسے میر کہتے ہیں نا جب رونے بیٹھتا، نہیں وہ کیا ہے، مژگاں تو کھول شہر کو سیلاب لے گیا، تو وہ ان کا رونا سیلاب تک ہے، یہاں دیکھیے یہ رونے کو کہاں تک پہنچا رہے ہیں کہ گریہ دارم، میں ایسا رونا روتا ہوں، یعنی میں رونے میں بھی ایک عجیب شان اور انفرادیت رکھتا ہوں، میرا رونا طوفان نوح سے بڑھ کر ہے، کیونکہ میں اگر روتا ہوں تو تحت الثری تک پانی ہی پانی
بھر جاتا ہے، میرے آنسوؤں سے تحت الثری تک پانی بھر جاتا ہے۔ یہ تصور ہی بالکل نیا ہے۔ تو اور تحت الثری نہیں، نیچائی کی انتہا یعنی گہرائی کی انتہا، تو تمام گہرائیاں میرے رونے سے بھر جاتی ہیں، اور میری میرا نالہ، میرا آتشین نالہ، یہ نالے کے ساتھ کہتے ہیں نالے آتشین، تو میرا گرم نالہ ایسا ہے، میں ایسی قوت نالیدن رکھتا ہوں، میں ایسی آہ رکھتا ہوں کہ اگر وہ مجھ سے نکلے، اگر میں آہ کروں، میں نالہ اظہار میں لاؤں، تو پھر اوج ثریا تک آگ ہی آگ ہے، یعنی جہاں میں زمین سے اوج ثریا تک آگ ہی آگ ہے۔ تو اب مجھ سے تم لوگ کہاں مقابلہ کرو گے، کس پہلو سے مجھ سے تم ٹکراؤ گے؟ روؤں گا تو سب پاتال تک بھر جائے گا، اور اگر آہ کروں گا تو اوج ثریا یعنی کہ بلندی کی آخری حد تک آگ ہی آگ ہو جائے گی۔ تو یہ بڑی عجیب بات ہے، لیکن کمال ہے، کرافٹس مینشپ اور مبالغے کا کمال ہے۔ اب اگلا جو مقطع ہے یہ تو ویسے ہے کہ گشتہ ام غالب طرف با مشرب عرفی کے گفت، گشتہ ام غالب طرف با مشرب عرفی کے گفت، روئے دریا سلسبیل و قعر دریا آتش است۔ تو یہ جیسے رسمی سا شعر ہے کہ میں مشرب عرفی، گشتہ ام غالب طرف با مشرب عرفی کے گفت، کہ وہ عرفی جس نے کہا تھا کہ روئے دریا سلسبیل و قعر دریا آتش است۔ تو اس میں یہ دیکھو میں نے اس کو پلٹ دیا۔ تو آج یہ جناب ہوگا کبھی کبھی اس طرح کا کر لیا کریں۔ ہماری ایک روایت تھی اردو فارسی دونوں میں کہ طرحی مشاعرے ہوا کرتے تھے، اور ہر بڑا شاعر ان مشاعروں میں شریک ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کلاسیکی شاعروں میں ہم طرح غزلیں بہت ہیں۔ تو اب ایک سہولت بھی پیدا ہو گئی، گنجور جو ایران والوں نے بنائی ہے وہ بہت بڑا احسان ہے فارسی ادب کے قارئین پر۔ تو اس میں یہ فیچر بھی ہے کہ آپ نے کسی کی کوئی غزل پڑھی تو اس کے نیچے یہ آ جاتا ہے کہ اس زمین میں اور کتنے شاعروں نے طبع آزمائی کی ہے۔ میں نے آج وہیں سے یہ نکالا ہے نا، تو اب زیادہ ڈھونڈنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم ایک ہی زمین میں 10 شاعروں کی غزلوں کا انتخاب کریں اور ان کے منتخب شعروں کا موازنہ کر کے دیکھیں، تو اس سب سے یہ ہوتا ہے کہ ایک ذوق پیدا رہتا ہے، ایک ہمہ ہمی رہتی ہے، رونق سی رہتی ہے، اور جیسے دل لگا رہتا ہے۔